تکبر کا ایک بہت بڑا سبب طاقت اور اقتدار. جب انسان کے پاس کوئی اقتدار، کوئی عہدہ، کوئی منصب، طاقت آتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر، چھوٹا سمجھتا ہے. جبکہ یہ اقتدار، عہدہ آنے والا ہے، جانے والا ہے، آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس. ہمیشہ انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، ماضی کو کبھی نہ بھولو. وہ آپ نے نام سنا ہے سلطان محمود غزنوی کا؟ ان کا ایک ادنا سا غلام تھا ایاس، لیکن نیک نیتی کی بنا پہ جب قرب ملا تو وہ ایک خاص وزیر بن گیا. ایاس کا یہ معمول تھا، ہر روز ایک طرف جاتا، ایک اس نے چھوٹی سی کٹیا بنائی ہوئی تھی، کچھ وقت اس کے اندر گزارتا. اب جب حاسدین نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کوئی بادشاہ کا خزانہ چوری کیا ہوا ہے، ہر روز چوری کر کے وہاں جمع کر رہا ہے. حاسدین نے بادشاہ کو شکایت لگا دی، لیکن بادشاہ اس کی نیک نیتی سے آگاہ تھا. لیکن حاسدین کی زبانیں بند کرنے کے لیے اس نے ایک دن سب کو ساتھ لیا، اور جب ایاس کٹیا میں پہنچ گیا تو وہ بھی بادشاہ پیچھے جا کے دروازے کو دستک دی. اب یہ سارے خوش تھے کہ آج ایاس بے نقاب ہو جائے گا. جب ایاس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا صندوق ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ صندوق کے اندر کیا ہے؟ ایاس نے ہاتھ جوڑے کہ بادشاہ سلامت، یہ راز ہے، اس کو رہنے دو. اب حاسدین تو خوشی کے ساتھ جھوم اٹھے کہ آج پکڑا گیا، اس سے خزانہ برآمد ہوگا. کہا نکالو اس کے اندر کیا رکھا ہوا تم نے. جب صندوق کا دروازہ کھولا تو اس کے اندر ایک ربی تھی اور ایک پھٹی پرانی چادر تھی اور ٹوٹے ہوئے چپل تھے. تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، تیرا قرب ملنے سے پہلے میں ہر روز اس چادر کے اندر دیہات سے گھاس کاٹ کے لاتا تھا اور یہاں شہر کے اندر فروخت کرتا تھا. تو آج تیرا قرب ملا ہے تو میں ہر روز یہاں آ کے یہ چیزیں دیکھتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے. تو انسان کو کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. یہ پرسوں ترسوں میں گجرانوالے ایک فیکٹری میں گیا، ان کا کپڑے کا کام تھا، وہ ریڈی میڈ کپڑے بنا کے بیرون ملک سپلائی کرتے ہیں. تو ان کا جو خاص دفتر تھا نا، وہاں ایک پرانی سی ہاتھ والی سلائی مشین پڑی ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے شوکیس کے اندر رکھا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ خاص دفتر ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ مشین ہے جس سے میرے باپ نے کام شروع کیا تھا، تو ہم نے اس کو خاص دفتر کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں اپنی اوقات یاد رہے. تو انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. آج اقتدار ہے، کل نہیں ہوگا. ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز لوگوں کے اندر شمار کرو اور کبھی بھی تکبر کے اندر نہ ہو. عمر بن عبد العزیز کا نام تو آپ نے سنا ہے. ایک مہمان آ گیا تو اس کے سامنے کھانا رکھا تو چراغ بجھ گیا، چراغ میں تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا. تو یہ خود اٹھے. مہمان نے کہا کہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. کہا نہیں نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لیتے. تو آپ کے خادم ہیں، ان کو جگا لو. کہا بھی تو وہ بیچارہ سویا ہے تو میں خود ٹھیک کر لیتا ہوں. تو خود گئے، تیل اس کے اندر ڈالا، چراغ دوبارہ جلا دیا. تو واپس آ کے جب بیٹھے تو اس مہمان نے کہا کہ آپ کسی اور کو جگا لیتے، آپ نے خود کیوں تکلیف کی؟ تو آپ نے کہا صاحب میں چراغ ٹھیک کرنے سے پہلے بھی عمر بن عبد العزیز تھا اور چراغ ٹھیک کرنے کے بعد بھی عمر بن عبد العزیز ہوں، میری شان میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تکبر سے بچایا ہے ان کا نام آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اور جو تکبر کے اندر آ جاتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب مرے پڑے ہوں گے سارے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ کیونکہ بادشاہوں کے اندر تکبر زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ پوچھے گا کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں اکڑ کر کے چلنے والے؟ کوئی ہو تو بولے. پھر اللہ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، تکبر مجھے زیبا ہے. تو جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے، صفت رب کی ہے، بندہ اختیار کرتا ہے تو پھر برباد ہوتا ہے. اسی تکبر نے
فرعون کو برباد کیا، اسی تکبر نے ابلیس کو برباد کیا، اسی تکبر نے نمرود کو برباد کیا، اسی تکبر نے قارون کو برباد کیا۔ جب تکبر آتا ہے تو بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جب تکبر آتا ہے تو امتی نبی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی تکبر بیٹے کو باپ کے سامنے کھڑا کرتا ہے، یہی تکبر شاگرد کو استاد کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور جب تکبر آتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے جملے بولتا ہے اور پھر ہلاکت ہوتی ہے، اس کی بربادی ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ کے اندر تکبر نہ آئے، ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جس شاخ کو پھل لگتا ہے وہ ہمیشہ جھکتی ہے، کبھی وہ اکڑتی نہیں ہے، اور اکڑتی وہی ہے جو شاخ پھل سے خالی ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ نے دیا ہے، عہدہ ہے، اقتدار ہے، علم ہے، منصب ہے، حسن و جمال ہے، تو کبھی بھی آپ کے اندر تکبر نہ آئے۔